بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ملک میں جاری موجودہ سیاسی طوفان کے بارے میں بات کریں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی تو سیاسی طوفان کا آغاز ہوا ہے، سیاسی طوفان مزید برپا ہوگا اور ایسا سیاسی طوفان برپا ہوگا کہ جو شاید ہی ہم سب کو بہا کر لے جائے۔ ہم نے اکثر یہ فکرات سنے ہیں اور اسی طرح اسی سیاسی طوفان کے اندر صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ بھی سننے کو ملتا ہے۔ صاف شفاف الیکشن ایک جمہوری رویہ ہے اور ہونے چاہیے، اپنے وقت پر ان کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اقتدار کی منتقلی، یہ بھی اسی جمہوریت کا ایک حصہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انتہائی پرامن انداز سے اقتدار کی منتقلی ہو جائے، لیکن ہم خود دیکھ رہے ہیں، پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے حکومت تبدیل ہوئی اور اس کے بعد سے کس طرح سے سیاسی طوفان پاکستان کے اندر برپا ہے۔ ہم کوئی اچھی روایت ڈال نہیں سکے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ، ہر کوئی اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت ہو، صحافی ہوں، یہاں پہ شاید یہ باتیں چبھیں کسی کو سن کر کہ صحافیوں کی بھی تقسیم ہو چکی ہے، گروپ بن چکے ہیں، باقاعدہ اگر آپ چاہیں تو نام لے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ چھائے ہوئے ہیں، کچھ رپورٹرز ہیں، کچھ اینکرز ہیں جن میں بڑے نمایاں نام ہیں، احمد میر صاحب ہیں، طلعت حسین صاحب ہیں، اسی طرح صابر شاکر صاحب ہیں، اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں کہ جو اپنی اپنی دونوں پارٹیوں کو بڑے اچھے طریقے سے پوج رہے ہیں۔ اور مقاصد کیا ہیں؟ اگر تو کہتے ہیں تو سچ بول دیتے ہیں اور وہ بڑا تلخ ہے۔ سچ یہ ہے کہ انہیں تو ہے پیسے کی تلاش، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ جناب آخر کتنا کو بڑا پیٹ ہے کہ جس کے اندر کتنا پیسہ چاہیے ان کو کہ جو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک گروپ کے ساتھ ہے، دوسرے گروپ کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے پیسہ کما رہا ہے۔ صحافی کا کام ہے جس طرح واقعے کو دیکھے اسی طرح بیان کرے، یہ اس کا اولین فرض ہے۔ اسی لیے صحافی کو معاشرے کا آنکھ کان قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہم کوئی کام بھی پرامن نہیں کر پائے اور نہ کر پا رہے ہیں۔ کوئی نئی روایت سامنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں پالیٹکس گیم آف ہیڈ، لیکن کیا ہے کہ پولیٹیشنز کا اپنے حق کردار دیکھیے، ان کی شعلہ بیانی دیکھیے، اور پھر ان کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیکھیے، تنقید کو دیکھیے۔ کیا اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی نئی روایت قائم کر سکتے ہیں؟ اب اہم بات یہ ہے کہ سیاسی طوفان اٹھا، میدان سیاست میں یہ کھلاڑی سامنے آئے ایک دوسرے کے، شہباز شریف سامنے آئے، آصف زرداری سامنے آئے، دوسری طرف عمران خان صاحب سامنے آئے۔ ایک طوفان اپنے عروج پر پہنچ چکا۔ اب اس طوفان کے حل کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا گیا۔ اب انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دو بڑے ستون ہیں، یہ کسی بھی ریاست کے یہ دو بڑے ستون کہلاتے ہیں، اور یہ نہ صرف تقسیم ہو چکے بلکہ اب ایک دوسرے سے متصادم بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی بھی جاری ہے۔ عجیب و غریب تماشا اس ملک کے اندر جاری ہے کہ اب باشعور طبقہ شاید ان کو سننے سے یا دیکھنے سے اس کو اکتاہٹ بھی ہوتی ہو کہ کیا یہ سیاست ہے؟ حالانکہ سیاست نام ہے برداشت کا، سیاست نام ہے رواداری کا، مگر یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ ہمارے سیاسی منظر نامے سے کم از کم ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک انجانہ سا خوف حکمران طبقے کو لاحق، اس لیے وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہا۔ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے عام انتخابات پہلے ہو گئے تو عمران خان کے سیلاب میں وہ کہیں بہہ نہ جائیں، یہ ڈر ہے ان کو کہ اگر انتخابات ہو گئے تو اس کے سیلاب کے اندر بہہ نہ جائیں۔ اپنے آپ پر بھی شاید انہیں یقین نہیں رہا، اس لیے وہ انتخابات سے چراتے آج بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 14 جماعتی حکمران اتحاد اب طاقتور حلقوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ طاقتور حلقوں کی طرف دے رہا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اچانک اپنی دی گئی تاریخ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ 30 اپریل کی بجائے اچانک اعلان کر دیتا ہے کہ 8 اکتوبر 2023 کو الیکشن ہوں گے، ملتوی کر دیتا ہے۔ دلائل کیا دیتا ہے؟ وزارت دفاع کی رپورٹ، وزارت خزانہ کی رپورٹ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سیکورٹی کا دینا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کبھی کسی نے نہ سنا نہ دیکھا۔ شکر ہے آج کل اتنے برے حالات نہیں ہیں دونوں صوبوں کے اندر۔ ہے ایک دہشت گردی
ہے صحیح، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ماضی کی طرح ہے تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم جس نیج پر پہنچ چکے ہیں، یہ سیاسی طوفان یہاں تک تھمنے والا نہیں ہے، یہ سیاسی طوفان اس سے بھی آگے بڑھے گا، اور اگر اس کو حل نہ کیا گیا، اگر اس کی طرف توجہ نہ دی گئی، اگر ان کو ایک جگہ نہ بٹھایا گیا اور بات چیت نہ ہوئی، تو پھر بڑے شدید سیاسی نقصان ہوں گے، اور سیاسی نقصان پھر کسی ایک جماعت کو نہیں ہوگا، اس کے بڑے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے آج مارشاء اللہ کی یاد دلانے کی کوشش کی، انہوں نے مارشاء اللہ کی بات کی کہ جناب اگر یہ شدت اختیار کر جاتا ہے، یہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں، تو یہ نتیجہ کچھ اور بھی نکل سکتا ہے، اور وہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ ہم مارشاء اللہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ مارشاء اللہ کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے ماضی کی مثالیں موجود ہیں، تو یہ شدید اختلافات جو تھے وہ بڑھ رہے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے اندر جہانگیر ترین، علام علیم خان اور دوسرے لوگ موجود تھے، ان کے اندر اختلافات پایا جاتا تھا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ انہیں پارٹی سے علیحدہ ہونا پڑ گیا۔ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کیا بار بار یہی غلطی دہرائی جائے گی اور ان سیاسی اختلافات کو بار بار اسی طرح سے بڑھاتے جائیں گے؟ تو اس لحاظ سے آنے والے وقت کے اندر یہ طوفان تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ سماعت شروع ہوتے ہی چیف جسٹس تمام پر حاوی ہوئے، اور وہ آخر تک خاص طور پہ اٹارنی جنرل کو انہوں نے لاجواب کر کے رکھ دیا۔ اب فیصلہ آنے والا ہے اس سیاسی طوفان میں۔ ایک طرف ملک کے اندر یہ سیاسی طوفان اٹھا ہوا، دوسری طرف فیصلہ اب ہونے والا ہے۔ اب اس فیصلے کو کون قبول کرتا ہے، کون نہیں قبول کرتا ہے، ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ حکمران جماعت قطعاً بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طوفان میں مزید لہریں اٹھیں گی، اور وہ لہریں کس کس کو بہا کر لے جا سکتی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا، اعتزاز احسن نے کہہ دیا کہ بڑا نالج رکھتے ہیں وہ علم اس کے لاء کے بارے میں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ انہیں چیف جسٹس کی طاقت کا علم نہیں ہے، انہیں سپریم کورٹ کی طاقت کا علم نہیں ہے۔ فواد چودھری نے بھی واضح کہا کہ جناب تیسرا پرائم منسٹر بھی گھر جا سکتا ہے، یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صرف شکست کے خوف میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کا علاج کسی حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لقمان حکیم کا بڑا نام تھا، اس کے پاس بھی شاید اس کا علاج نہیں تھا۔ جیسے ایک بیماری ڈپریشن، اس کو اگر کوئی کور کرنا چاہے تو ایک انسان جو اس کا شکار ہو، وہ خود اگر ہمت کرے تو اس کو کور کر سکتا ہے۔ تو خوف، انجاننا سا خوف جس نے اس حکمران جماعت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا، اور میدان میں آنے سے ایک طرف اعلان بھی کرتے ہیں، عطا تارڑ ہو، شازیہ مری ہو، آصف زرداری ہو، بلاول بھٹو، شہباز شریف صاحب خود اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم تو بالکل تیار ہیں، ہماری تیاری ہے۔ مریم نواز دیکھیں کمپین کر رہی ہیں، ہم تو الیکشن میں جانے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ انجاننے سے خوف کے اندر بھی کبھی شکار ہیں، اور جناب اسی وجہ سے سیاسی طوفان مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سیاست کا کھلاڑی، میدان سیاست کا کھلاڑی سیاسی انداز سے سامنا کرتا ہے، سیاسی انداز سے مقابلہ کرتا ہے، نہ کہ وہ سیاست کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کسی فوج سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بھی ماشاء اللہ جنرل ضیاء الحق آئے 90 روز بعد 25 اکتوبر 1977 کو الیکشن اس لیے ملتوی کیے کہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو جیت نہ جائیں۔ ان کا خوف تھا وہ جیت جائے گا، یہ خوف طاری تھا اس کے اوپر بھی۔ ماضی گواہ پاکستان کا، بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی اس کا پیچھا کیا، اور 17 اکتوبر 1979 کو ایک بار پھر الیکشن ملتوی کر دیا۔ اسی خوف نے اسے مجبور کیا کہ بلدیاتی اور پھر عام انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں، مگر بھٹو کے حمایت یافتہ عوام دوست بلدیاتی الیکشن جیت گیا۔ تو اس خوف کا کوئی علاج نہیں ہے، خوف کا علاج انہوں نے خود کرنا ہے، اور خان کی مقبولیت اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا خوف بن چکی ہے۔ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وقت مل جائے، کسی طرح سے ٹائم مل جائے، لیکن وہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔